تو محمد کے سہارے سے یہ توقع کون رکھ سکتا ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھتے بھی جا رہے ہیں اور فرتے غضب میں آنکھیں برستی بھی جا رہی ہیں. خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, اوون جل رہا تھا, سامنے تندور جل رہا تھا, خط کے ٹکڑے تندور میں پھینکے. نبتی سے کہا جاؤ اور اپنے 2 ٹکے کے بادشاہ سے کہنا تمہارے خط کا یہ جواب دیا ہے کعب بن مالک نے, اور اس سے کہہ دینا, ہم وہ نہیں جو تم سمجھے ہو. ہمارے لیڈر نے ہم سے بولنا چھوڑا ہے نا, ہمارے قائد نے ہم سے بائیکاٹ کیا ہے نا. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پلیٹ فارم بدل دیں گے, ہم پارٹی چینج کر لیں گے؟ رب کعبہ کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اگر محمد ہمیں قتل کر دے اور ہمارے جسم کے ٹکڑے پھیلا دے تو ہمارے جسم کے ہر ٹکڑے سے محمد کی وفا کے ترانے بلند ہوں گے. ہم رحمت عالم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہنے لگے آقا نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ دشمن ہم سے توقع کرنے لگے کہ ہم آپ کا دامن چھوڑ کر چلے جائیں گے. اللہ وہ وقت نہ لائے کہ ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ جائیں, لیکن ہم انسان ہیں, یہ آزمائش کب تک ہوگی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, کہا اللہ کے فیصلے کی انتظار کرو. تمہیں معلوم نہیں کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے, تمہارے اس غم میں اور تمہارے دکھ میں میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے میں تمہیں کیا بتاؤں, لیکن اس کے فیصلے کی انتظار کرو. زارو قطار روتے ہوئے کعب بن مالک واپس چلے گئے. فرماتے ہیں دل چاہتا تھا بھاری پتھر سینے سے باندھوں, اونچے پہاڑ پہ چڑھ کے چھلانگ لگاؤں اور خود کو ختم کر دوں. صرف ایک ادا تھی رحمت عالم کی جس نے ہمیں زندگی کا حوصلہ دیا, اور وہ یہ کہ جب ہم صحن مسجد نبوی میں جاتے سلام کرتے حضور جواب نہ دیتے. ہماری آنکھیں ترستی کہ اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھ لیں, لیکن حضور ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. ہم سلام کرتے تو انتظار کرتے کہ حضور کے لبوں سے کوئی جنبش, لیکن حضور کے لب ہلتے بھی نہیں تھے. لیکن جب ہم نیت مانتے تھے نماز کے لیے, جب ہم نماز میں مصروف ہو جاتے تو پھر حضور شفقت کے ساتھ ہماری طرف دیکھ لیا کرتے. بس حضور کا اتنا سا دیکھ لینا ہماری زندگی کا سہارا بن گیا. اگر یہ دن ہوتا تو ہم نہ جی سکتے. فرمایا بہر تسکی دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر, بہر تسکی دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر, وہ جو وقت ناز ایک جنبش تیرے ابرو میں تھی, 50 راتیں گزر گئی روتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے. کتنی؟ 50 راتیں. کوئی صاحب کا جواب نہیں دیتا, بچے جوان بوڑھے مرد عورت اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مکمل بائیکاٹ کر رہے ہیں, اور یہ تینوں آنسو کی برسات میں جی رہے ہیں. 50 راتیں گزر گئی, پھر وہ صبح طلوع ہوئی کہ سنا کی پہاڑیوں سے آواز آئی, او کعب مبارک ہو تمہاری شام غم ختم ہو گئی. فرماتے میں اپنے مکان کے اوپر والے حصے میں بیٹھا تھا, میں نے سمجھا شاید کوئی مذاق کر رہا ہے, ہماری بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے. میں کھڑا ہوا, جدھر سے آواز آئی تھی میں نے دیکھا کہ دیکھوں یہ آواز کون دے رہا ہے. میں نے دیکھا یہ آواز ابو بکر صدیق کی تھی. میرے ضمیر نے فیصلہ دیا اس منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا, ضرور کچھ ہو گیا ہے. جلدی سے نیچے آئے, عرض کیا کیا بات ہے میرے بھائی؟ ابو بکر نے فرمایا کعب آج تیرے مقدر پر ہم میں سے ہر شخص رش کر رہا ہے. تمہارا غم بھی مثالی تھا لیکن تمہاری خوشی بھی مثالی ہے. آؤ معاملہ
آؤ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے ساتھ تمہارا راستہ دیکھ رہے ہیں، محبت کے ساتھ تمہارا نام لے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں نے جبہ اتار کے صدیق اکبر کے گلے میں ڈال دیا، پھر پروانہ وار دوڑتے ہوئے رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، فرط شفقت میں رحمت عالم کا چہرہ چمک رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند بادل کی گھٹاؤں سے نکل آیا ہو۔ دور سے دیکھتے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کار، جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا تیری زندگی میں اس دن سے بہتر خوشی کا کوئی دن نہیں آئے گا۔ مبارک ہو اللہ نے تمہیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن ہزارہ کے روشن ضمیروں، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دکھ تو ان تین کا تھا، دکھ تو ان تین کا تھا، لیکن اللہ نے جب آنسو پوچھے تو پہلے اپنے نبی کے آنسو پوچھے، پھر مہاجرین کی بات آئی، پھر انصار کی بات آئی، پھر ان تین کی بات آئی۔ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا۔ پہلے اپنے نبی کے آنسو پوچھے، فرمایا یقیناً نگاہ کرم کر لی اللہ نے۔ ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں، لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً نظر کرم کر دی اللہ نے اپنے نبی پر، والمہاجرین والانصار، ہجرت کرنے والے خوش نصیبوں پر نگاہ کرم کر دی اللہ نے انصار پر۔ یہ مہاجرین و انصار ہیں جو محمد کے دکھوں کے ساتھی ہیں، جنہوں نے دکھوں کے زمانہ میں وفا کی ہے۔ یہ حلوائی نہیں شہدائی ہیں، یہ ہم حلوائی نہیں شہدائی ہیں۔ ان کا عشق معدے سے تعلق نہیں رکھتا، ضمیر سے تعلق رکھتا ہے۔ ثم تاب علیہم، یہ 50 راتیں روتے رہے، ہم نے رونے دیا۔ یہ 50 راتیں روتے رہے، ہم نے رونے دیا۔ سونا جب تک حدت سے نہ گزرے کندن نہیں بنتا۔ سونا جب تک حدت سے نہ گزرے، بھٹی سے نہ گزرے، کندن نہیں بنتا، کھرا نہیں بنتا۔ یہ 50 راتیں روئے، ہم نے رونے دیا، لیکن اب ہم نے انہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ نعرہ تکبیر، صحابہ، سید عبد المجید ندیم، انہ بہم رؤوف رحیم۔ ہم نے بنانا تھا، مٹانا نہیں تھا۔ ہم بنانا چاہتے ہیں، مٹانا نہیں چاہتے۔ ہم صفائی چاہتے ہیں، صفایا نہیں چاہتے۔ ہم نے انہیں آزمایا، انہوں نے 50 راتیں آنسو بہائے، اب یہ کندن بن گئے، اب یہ منزل عشق کے کامیاب مسافر ثابت ہوئے۔ یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، یہ محمد کے وفادار ہیں، میں ان کا نگہدار ہوں۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور ہم نے ان تینوں کے آنسو بھی پوچھ لیے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی
انفسهم، ان کی جانیں بھی ان پر بھاری ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر بوجھ بن گئی. ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. اس قرآن کریم کے اس واقعے سے جو میں میسج دینا چاہتا ہوں آپ، وہ میسج آ گیا. میسج یہ ہے، اسلامک سوسائٹی میں، مسلمان معاشرے میں نظم و ضبط کی جو متین خو نظر آئے گی، دنیا کا کوئی نظریہ انسانیت کو وہ خو نہیں دے سکتا. ڈسپلن مسلمان کی پہچان ہے کہ نماز، آپ کو معلوم ہے 5 مرتبہ آپ کو مسجد میں آنے کا حکم ہے تاکہ آپ کو ڈسپلن تازہ رہے گا. بچوں کو روزانہ اسکول میں وہ کرواتے ہیں نا جی، وہ کیا جی ایکسرسائز کرواتے ہیں نا جی. اللہ آپ سے دن میں 5 مرتبہ ایکسرسائز کرواتا ہے. قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہو جاؤ. حدیث میں آتا ہے صف ٹیڑھی ہو تو دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، صف ٹیڑھی ہو تو دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. سیدھے ہوا کرو، قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوا کرو. ایک ہی صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو جائیں، غریب بھی، امیر بھی، فقیر بھی، عالم بھی، ان پڑھ بھی، درویش بھی، اسکالر بھی، ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو جائیں. حاکم بھی، محکوم بھی، رعایا بھی، مخدوم بھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں. ایک ڈسپلن کا میسج دیتا ہے قرآن کریم. دوسرا میسج یہ دیتا ہے کہ مسلمان کا دکھ اس کا انفرادی نہیں، اجتماعی دکھ ہوتا ہے. بظاہر یہ 3 آزمائے جا رہے تھے، لیکن قرآن کے انداز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 اتنے مغموم نہیں تھے جتنا ان کا استاد مغموم تھا. اس غم میں جتنے ان کے بھائی مہاجرین مغموم تھے، اس غم میں جتنے ان کے بھائی انصار مغموم تھے. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے آنسو پوچھے تو پہلے ان کے استاد کے آنسو پوچھے، پھر ان کے بھائیوں کے آنسو پوچھے، پھر ان 3 کی نوبت آئی. مسلمان کا غم اس کا تنہا اکیلے کا غم نہیں ہوتا، وہ سب کا غم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی زندگی کا جسد واحد، اس کی ملی زندگی ایک وجود کی مانند ہے کہ اگر پاؤں دکھتے ہیں تو آنکھ روتی ہے، سر دکھتا ہے تو آنکھ روتی ہے. جسم سے کسی بھی جگہ سے اگر آپ بال اکھاڑیں، بال نوچیں تو آنکھ روتی ہے. اسلام چاہتا ہے کہ تم سوسائٹی میں آنکھ کا کردار ادا کرو. کس نے کہا جی؟ وہ کس نے کہا؟ فرمایا مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. آنکھ بن جاؤ اپنی اجتماعیت کے وجود میں. لیکن ہم آنکھ ہیں یا آنکھ کا کانٹا ہے؟ فلسطین میں بہنوں کے سر سے دوپٹے چھین لیے گئے، فلسطین میں بچوں کی چیخیں آپ کو جا رہی ہے. افغانستان میں مسلمان خاک اور خون سے کھیل رہے ہیں، خون کے دریا کو عبور کر رہے ہیں. کشمیر کے مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ہم ہمارے کہتے آسمان کو چھو رہے ہیں. ہم گھر کی 4 دیواری میں مسرور بیٹھے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک مسلمان ملک کا دورہ کیا، نام نہیں لیتا ہوں، یہ کیسٹیں پہنچیں گی تو شاید دل آزاری ہوگی ان کی. ایک مسلمان ملک کا دورہ کیا مولانا، مجھے بتایا گیا کہ 50,000 بچے غریب خاندانوں کے 50,000 بچے عیسائی مشنری نے خرید کر لیے. 50,000 بچے. میں نے کہا مجھے لے چلو. میں وہاں گیا. اس آبادی میں جب میں نے قدم رکھا اور میں نے ان کی حالت دیکھی تو میرا دل خون کے آنسو رو دیا. ایک لنگوٹی میں یہاں تک صرف. میرا تاثر یہ تھا کہ شاید ان کی باڈی میں، ان کے جسم نے کبھی 3 فیس
لباس نہیں دیکھا ہوگا, 3 پیس لباس نہیں دیکھا ہوگا. اتنے غریب الحال اور اس قدر مفلوق الحال کے لوگ. انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے تھے, ہمیں کہا گیا کہ ہم انہیں انجینئر بنائیں گے, سائنسدان بنائیں گے, ڈاکٹر بنائیں گے, ہم نے اس لیے اپنے بچے دے دیے. میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے اگر وہ ڈاکٹر, انجینئر, سائنسدان بن جائیں وہ مسلمان بھی رہیں گے, اگر مشینری انہیں پڑھائے گی تو کیا انہیں مسلمان رہنے دے گی؟ تو انہوں نے دھاڑے مار مار کے کہا اے کاش کہ ہم اس قابل ہوتے کہ یہ حادثہ نہ ہوتا. میں اس کے بعد عمرے پر چلا گیا تھا اور میں نے وہاں عرب بھائیوں سے یہ جا کے کہا, اپنا فرض ادا کیا میں نے کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے کہ تم سنبھال نہیں سکتے. ہاں جی, تمہارے دسترخوان پر 10% کھاتے ہو, 90% پھینک دیتے ہو کوڑے پر. تم روزانہ لاکھوں ریال پورا ڈالتے ہو, لیکن تم نے یہ سوچا نہیں کہ ہمارے ان بھائیوں پر کیا گزر رہی ہے. اسلام کا حکم تو یہ کہتا ہے کہ اگر دریا کے کنارے پہ کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو میرا غریبان پکڑا جائے گا. لیکن آج ہمارے بھائیوں پر, مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, تسبیح ہاتھ میں رکھ کے اور دعائیں مانگ مانگ کے جنت میں چلے جائیں گے. اگر جنت اتنی آسانی سے ملتی تو رحمت للعالمین کو خون میں نہ نہانا پڑتا. اور تیسرا میسج قرآن کریم کے اس واقعے کے حوالے سے میں جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے روح جہاد. اپنے اندر روح جہاد پیدا کیجیے. مسلمانوں کا مجاہد تھا 313,000 روپے کھانے والے, اور آج 1 ارب 20 کروڑ ہونے کے باوجود یہ مغلوب اور مقہور نظر آتا ہے. 40 سے زیادہ ممالک پر مسلمان حکمران بیٹھے. اتنا روپیہ ہے مسلمانوں کے پاس کہ کبھی بادشاہوں کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہوتی تھی جو آج عام آدمی کے پاس. میں افریقہ گیا ہوں, 2-2, 3-3 جہاز اپنے ہیں ان کے. ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں بزنس کرتے ہیں, ان کے اپنے جہاز ہیں, وہ چارٹرڈ پلین کر کے آتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے. ان کا جو بزنس ہے لندن سے, پیرس سے, نیو یارک سے اپنا سامان اپنے جہاز پر لاتے ہیں. اتنی دولت ہے, لیکن ہم مقہور ہیں. چھوٹی سی تعداد میں اقلیتیں, باطل قوتیں نظم و ضبط کی اور ڈسپلن کی قوت کے ساتھ آپ کا استحصال کر رہی ہیں. آپ ہیں کہ قراردادوں پہ گزارا کر رہے ہیں. روح جہاد پیدا کیجیے اپنے اندر. نوجوانوں, جانور بن کے نہ رہو, مجاہد بن کے رہو. میں مانتا ہوں کہ ایک سازش, ایک گہری سازش کے تحت اس سرزمین پر بسنے والوں کو مجاہد کے بجائے مجاور بنانے کی کوشش کی گئی. ایسی جنس کو آرگنائز کیا گیا, ایسی جبہ پوش جنس کو آگے کیا گیا جنہوں نے چادریں لپیٹ کر, قبریں سجا کر مسلمان کو میدان سے ہٹا کر قبرستان میں لا کھڑا کیا. اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی, صرف تسبیح دے دی. پہلے مسلمان کو دیکھ کر باطل کا وضو ٹوٹتا تھا, اور اب مسلمان بالخصوص مولوی کو دیکھ کر تو کوئی ڈرتا ہی نہیں. ہاں, چور کہیں نقب لگا رہے تھے, ایک دور کھڑا بات کر رہا تھا اور ایک اینٹیں نکال رہا تھا, تو کسی کے چلنے کی آواز آئی, قدموں کے چلنے کی آواز آئی. اس نے اشارہ کیا کہ الرٹ, خبردار کوئی آ رہا. وہ سہم گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو کان میں آ کے کہتے نہیں کرو, مولوی صاحب جا رہا ہے, کچھ مولوی صاحب سے کوئی خطرہ نہیں, اور مولوی پہ قربان جاؤں. مولوی کے گھر میں چور گھس آیا, مولوی صاحب نے پکڑ لیا اسے. جا رہا تو نے کیا سمجھا تھا کہ میں نمازی پڑھ رہا ہوں, میں دیکھا ہوں, میں جا رہا ہوں, کہاں جائے گا؟ پکڑ لیا. اب وہ گتم گتا دونوں چور کوشش کر رہا ہے, چھوڑ دے. مول صاحب پکڑا ہوئے. اتنے میں چور نے کہا میرے پاؤں پہ چڑھ گئے. مول صاحب نے چھوڑ دیا, چور وہ گیا. اس نے کہا میرے پاؤں پہ چڑھ گئے, مولانا نے چھوڑ دیا. وہ گھر لوٹنے آیا ہے, ان کو اتنا احساس ہے کہ میں بیچارے کے پاؤں پہ کیوں چڑھ جاؤں, چھوڑ دیا اسے. یہ بات کیا ہے؟ آپ کی باتیں ڈرتا کیوں نہیں؟ حجروں سے کیوں باہر نہیں نکلتے ہو؟
عبد المجید ندیم شاہ صاحب کے لیے کہا جائے وہ آ رہا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں میں کوشش کروں گا آنے کی، الفاظ ادا نہیں ہوتے. کیوں؟ خدا کے لیے اگر باوقار زندہ رہنا اور اپنی اولاد کو غلامی کے لعنت سے بچانا ہے تو اپنے اندر روح جہاد پیدا کرو.